ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ پاک نے جہاں پہ اپنے بندوں کے ساتھ خطاب کیا وہاں ان کو یہ بھی فرمایا اپنی اولاد کو بچاؤ، اور میرا چونکہ تربیت اولاد کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک پہ بتایا تھا کہ 143 یعنی 143 حقوق جو ہیں وہ والدین کے ہیں، اور 153 حقوق جو ہیں وہ اولاد کے ہیں، یعنی 10 حقوق والدین سے بڑھ کر اولاد کے زیادہ ہیں۔ اس میں والدین کی اپنی راز بھی ہے اور اولاد کی بہتری بھی ہے، جن میں میں نے چند بیان کیے تھے اور چند آج کے جمعۃ المبارک پہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا ان اگلے جو دوسرے سٹیپ میں جو ہیں اولاد کے حقوق، ان میں کیا ہے، یعنی ایک والد کو اولاد کی پیدائش سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یہ دعا پہلے کرنی چاہیے۔ دوسری دعا، دوسرا عمل کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کو اپنی اولاد کے لیے نیک اور پاک دامن عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک اور پاک دامن عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی رشتہ کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے اچھی عورت کا انتخاب کرنا یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ حضور نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک، اس کا مال دیکھ کر، دوسرا اس کا حسب نسب دیکھ کر، تیسرا اس کا حسن دیکھ کر، اور چوتھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو سب کے اوپر ترجیح دی گئی ہے، فرمایا اس کو دیندار دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ کر؟ دیندار دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اب ہماری چونکہ الٹی گنگا ہے، ہم یا تو حسن کے اوپر کرتے ہیں یا پھر مال کے اوپر کرتے ہیں، نہ حسب کو دیکھتے ہیں نہ نسب کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی نیک سیرت ہونے کو دیکھتے ہیں۔ جو سب سے ضروری امر ہے کہ اس عورت کا نیک ہونا ضروری ہے، اس عورت کا نیک ہونا ضروری ہے۔ میں اس کے اوپر ایک بات کوٹ کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، حسنی نسب بھی ہے اور حسینی نسب بھی ہے، دونوں نسب کے ساتھ آپ کی شان ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، یہ چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ حسب نسب دیکھنا اور عورت کا نیک ہونا دیکھنا کیسا ہے۔ آپ کے والد محترم ایک تالاب کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرا تو ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا، آپ نے اسے اٹھایا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا شروع کیا، تھوڑا سا کھایا تھا تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو باغ کے مالک سے پوچھا ہی نہیں ہے، تو کیا پتا یہ کل باغ کا مالک کل قیامت والے روز مجھے پوچھے اور خدا کی بارگاہ میں مجھے کٹہرے کے اندر لے آیا تو میں جواب کیا دوں گا۔ یہ میں نیک لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں، ایک طرف اس کو دیکھنا ہے اور دوسری طرف میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر اولاد حرام کما کے لا رہی ہے تو والد اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو کیوں لاتا ہے، وہ اس کو شاپر نظر آ رہے ہوتے ہیں، بھائی پیسہ ٹھیک ٹھاک اشنا اور سودا ٹھیک اچھا ہی لگا ہوا، گڈیاں اچھا ہی لگی ہوئی ہیں، تو بس کم ٹھیک آ، بس اس کی اشنا چاہیے، لیکن اس کو ہم روکتے نہیں ہیں کہ حرام کا کما کے گھر میں نہیں لانا ہے۔ اگر حرام پیسہ گھر میں آئے گا اور حرام مال گھر میں آئے گا، حرام سودا گھر میں آئے گا، آپ کی اولاد ساری زندگی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اولاد کے غلط ہونے میں سب سے بڑا جو اہم پوائنٹ ہے اس کے کردار کے حوالے سے وہ حرام مال کا ہے۔ جب تک آپ اپنی اولاد کو حلال نہیں کھلائیں گے اس وقت تک آپ کی اولاد رائے راست کے اوپر آ سکتی نہیں آ سکتی۔ یہ بات توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ اچھا، انہوں نے سیب تھوڑا سا کھایا،
دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ کھا تو لیا ہے لیکن باغ کے مالک سے تو نہیں پوچھا ہے. آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس طرح کرتے ہیں، چلتے ہیں اس تالاب کے کنارے، دیکھتے ہیں جس تالاب کی شاخیں تالاب کے اوپر جھکی ہوں گی تو اسی تالاب کا یہ سیب ہوگا اور میں اس کے باغ کے مالک سے جا کے پوچھ لوں گا. آپ نے وہ سیب بھی اٹھایا، اس تالاب کے کنارے سے چلتے چلتے سیدھا اس باغ کے مالک کے پاس جا کے پوچھے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھایا ہے، تھوڑا سا کھایا ہے، آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں، چاہیں تو مجھے سزا دے دیں، چاہیں تو معاف کریں اور چاہیں تو سزا دے دیں. یہ جو آپ اور میں دکاندار بھائی جو ہوتے ہیں ان کی دکانوں پر گچھی نہ بغیر پوچھے تھی کوئی سیب چاہیے کھانا، کوئی مالٹا چاہیے کھانا، کوئی کیلا چاہیے کھانا، کوئی مونگ پھلیاں ہی ہاتھ مارنا. شریعت نے منع کیا اس امر سے. آپ پہلے ان سے پوچھیں کہ یہ میں کھا لوں، اگر اجازت دیں تو کھائیں. کل میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو درزی لوگ ہیں تو ان کے پاس جو کپڑا بچ جاتا ہے، کپڑے اس کی سلائی کر کے جو بچ جاتا ہے تو بعض اوقات جو درزی لوگ ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. تو شریعت نے وہ جو درزی ہیں کپڑے سینے والے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ جب اس کو کپڑے دینے لگیں تو آپ اس بندے سے کہا کریں کہ یہ تھوڑا سا کپڑا آپ کا میرے پاس بچا ہوا ہے، اجازت دے دیں تو میں رکھ لوں، اگر اجازت نہیں ہے تو یہ واپس لے جائیں، اس لیے کہ یہ میں لے نہیں سکتا، یہ حرام کے زمرے میں آئے گا. حتیٰ کہ استعمال کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہزاروں لاکھوں روپے ہم اڑپ کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم زمانے سے کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی عبادت گزار ہے ہی نہیں ہے. آپ نے جا کے ان سے پوچھا چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو سزا دیں. اچھا ان کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے، پورے نے پورے باغ یا کی نہیں چلے گئے، سیب لوائی کی نہیں گئے، نکے پورے سیب یا لبنے ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی راز پوشیدہ ہے، یہ عام نہیں ہو سکتا. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کو سزا ملے گی. انہوں نے کہا جی دے سزا. مختلف روایات ہیں، چند مہینوں کے لیے ان کو باغ کے مالک نے کہا کہ آپ کو ادھر باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. آپ نے ہنستے مسکراتے اس سے کہا چونکہ مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے لہٰذا میں اس کے بدلے میں آپ کے باغ کی رکھوالی کروں گا. چند ماہ گزرنے کے بعد جب آپ نے ٹائم پورا ہوا تو جا کے باغ کے مالک سے کہا کہ آپ جی اجازت ہے مجھے کہ اب میں جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں میری ایک شرط اور ہے. انہوں نے کہا جی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ آپ کو کرنی پڑے گی شادی، لیکن میری بیٹی ہے کیسی یہ سن لیں پہلے. میری بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی. یہ میری بیٹی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. اچھا جب انہوں نے یہ شرط رکھی تو ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ یہ کدھر اٹھا کے اس کو آپ لے کے جائیں گے، دیکھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، تو یہ اتنی بڑی آزمائش، یہ عقل کہہ رہی تھی لیکن دل کہہ رہا تھا نہ ٹھکرانا، یہ خدا کی مخلوق ہے، خدا کی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا کمال کا ایک جملہ لکھا اپنی کتاب کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ عام روٹین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مدرسے میں ان بچوں کو داخل کرواتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ بعض اوقات اس طرح ہونا جڑا پنجی چاہ 3-4 دفعہ فیل ہونا تو اس کی تسا نہیں درسہ ہی داخل کرانے ہو، یا پھر جڑا پورا علاقہ جس کو تنگ آ اس کی یعنی تو درسہ ہی داخل کرانے ہو، یا کسی نے بازو کم نہ کرنا، کسی نے آنکھ کم نہیں کرنی، کسی نے دماغ نہ. ایسے بچوں کا انتخاب کر کے آپ مدرسے میں لے کے آتے ہیں. لیکن شیخ سعدی نے ایک بڑا کمال کا جملہ لکھا اور بڑی بعض اوقات ہمارے دلوں میں بھی کچھ خیالات آتے ہیں نا جو ہم مدرسے چلا رہے ہیں تو کبھی کبھی دل آتا ہے کہ لوگوں سے ایسی بات کہیں، لیکن شیخ سعدی کا یہ جملہ پڑھ کے خدا کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے
جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ بھی ہمارے حصے میں آتا ہے، ہم اسے کام والا بنا دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جسے تم لوڑا، لنگڑا، نکھٹو، نکما سمجھ کے خدا کی بارگاہ میں لے کے آتے ہو، تم اسے نکما سمجھ کے لاتے ہو، لیکن میرے خدا کی رحمت دیکھو کہ تم لانے میں دیر کر دو گے، میرا خدا اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ تم اسے نکما سمجھ کے لاتے ہو، لیکن خدا کی رحمت اسے اپنی دامن رحمت میں لے لیتی ہے، پھر وہی نکما، وہی جسے آپ کچھ نہیں سمجھتے، اللہ پاک اسے منبر رسول کا وارث بنا دیتا ہے، اسے مصلی رسول کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے۔ تو آپ کے دل نے کہا ٹھکرانا نہیں، یہ ٹھکرانا نہیں، یہ خدا کی مخلوق ہے۔ تو کل بروز محشر اگر خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑ گیا تو کیا جواب دو گے؟ آپ نے آنکھیں بند کی اور بند کر کے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے جی۔